اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں انفاق واجبہ سے متعلق چند سوال و جواب پیش کیے جائیں گے۔ سوال: انفاق واجبہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: انفاق واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہیں جنہیں ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر لازم ہے، مثلا زکوٰۃ، صدقہ فطر و عشر اور نظر یعنی منت کا پورا کرنا وغیرہ۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بڑا واضح حکم دیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ المزمل میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان غلام اور آزاد مرد و عورت، بچے اور بوڑھے پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو واجب ٹھہرایا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال بھر نصاب کا باقی رہنا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس عید الفطر کے دن نصاب زکوٰۃ کے برابر مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہوں تو اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے۔ اسی طرح زمین سے جو بھی پیداوار ہو، گیہوں، جو، چنا، باجرہ، دھان، گنا، ترکاریاں وغیرہ یعنی ہر قسم کے اناج، پھول، پھل، میوے، سب پر عشر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی کی وجہ سے سیراب ہو جائے تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے اس کی پیداوار میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ سوال: انفاق نافلہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: انفاق نافلہ سے مراد کسی شخص کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ضرورت سے زائد مال غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں پر خرچ کرنا ہے، اور اس کا یہ خرچ کرنا صدقات واجبہ کے علاوہ ہو، پس جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا آخرت میں اس کے درجات بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ قرآن حکیم اور احادیث میں صدقات واجبہ کے علاوہ بھی بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال: کیا نفلی صدقات کی کوئی حد مقرر ہے؟ جواب: جی نہیں، نفلی صدقات اصول نصاب اور حد کے تعینات میں نہیں آتے۔ نفلی صدقات کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ خرچ کرنے والے کی حیثیت اور ضرورت مند کی ضرورت دونوں کو پیش نظر رکھ کر خرچ کیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں، اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو،
ان آیات مبارکہ سے عوام الناس کو یہ اصول انفاق مہیا کر دیا گیا کہ انفاق کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، لیکن کم از کم اس امر کا خیال رہنا چاہیے کہ اتنا کچھ ضرور بچا کر رکھ لیا جائے جس سے صاحب انفاق کی ذاتی عائلی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ سوال، کس انفاق کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ جواب، انفاق نافلہ کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں، جبکہ انفاق واجبہ کے لیے نصاب اور حد انفاق کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا زکوٰۃ انفاق واجبہ میں سے ہے، مگر یہ مقررہ نصاب سے کم مال رکھنے والے پر فرض نہیں، اور حد انفاق بھی صدقات واجبہ کے لیے ہی مقرر ہے۔ مثلا زکوٰۃ میں 2.5% اور عشر میں 10 یا 20% وغیرہ۔ سوال، اسلام میں انفاق کی کیا اہمیت ہے اور ترک انفاق پر کیا وعید آئی ہے؟ جواب، اسلام میں انفاق کو نیکی کی تصدیق اور ترک انفاق کو نیکی کی تکذیب قرار دیا گیا ہے۔ اس کی شہادت 2 قرآنی آیات سے پیش کرتے ہیں جن میں نیکی کی تصدیق اور تکذیب دونوں صورتوں کا موازنہ کیا گیا ہے، بلکہ اس موازنے سے قبل بڑے حکیمانہ انداز سے ہر جنس میں تضاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ اللیل آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک میں، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادے کو پیدا فرمایا۔ پہلی 2 آیات میں رات اور دن کا تضاد مذکور ہے، جبکہ تیسری آیات مبارکہ میں انسان کی جنس کی بھی 2 مختلف انواع میں تقسیم بیان کی گئی ہے۔ اس تضاد کو حلفیہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا، بے شک تمہاری کوشش مختلف اور جداگانہ ہے، یعنی کچھ لوگ اپنے عمل اور جد و جہد سے نیکی اور دین کی تصدیق کریں گے، جبکہ کچھ لوگوں کی تگ و دود نیکی اور دین کی تکذیب سے عبارت ہوگی۔ لیکن اس امر کا فیصلہ قرآن حکیم نے 2 ٹوک انداز میں فرما دیا کہ کون نیکی کی تصدیق کر رہا ہے اور کون تکذیب۔ ارشاد ہوتا ہے، پس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اس نے انفاق و تقوی کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق کا آخرت کی تصدیق کی، تو ہم عنقریب اسے آسانی یعنی رضا الہی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا، اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلایا، تو ہم عنقریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے، تاکہ وہ تیزی سے مستحق عذاب ٹھہرے۔ گویا قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں انفاق کو نیکی کی تصدیق اور بخل کو نیکی کی تکذیب قرار دے دیا، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو شخص بھی فعل انفاق اپنائے گا، اس کے لیے اس کی منزل اور نصب العین کا حصول نہایت آسان کر دیا جائے گا، اور اس کے برعکس جو شخص ترک انفاق یعنی بخل اور ارتکاز دولت کے راستے پر گامزن ہوگا، اس کے لیے منزل حق کا حصول دشوار کر دیا جائے گا۔ تو وہ جان لے کر اس کا یہ عمل نیکی اور دین کی تصدیق نہیں بلکہ تکذیب ہے، اور جس نے تکذیب کی روش اختیار کیا تو وہ عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک